بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1437 ہے اور آج سورۃ الفرقان کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 27، 28 اور 29، 27، 28 and 29۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا۔ صدق اللہ العظیم۔ ان 3 آیتوں میں 5 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، جس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو اپنے دانتوں سے کاٹے گا۔ دوسری بات، یوں کہے گا کہ کاش میں رسول کے ساتھ راستہ بنا لیتا۔ تیسری بات، ہائے میری بربادی، کاش میں فلاں شخص کو دوست نہ بناتا۔ چوتھی بات، البتہ اس نے مجھے اس کے بعد ذکر سے ہٹا دیا جبکہ میرے پاس ذکر آ گیا تھا۔ پانچویں بات، شیطان انسان کو بے یار و مددگار چھوڑنے والا ہے۔ بزرگان محترم، ان آیتوں کا شان نزول مفسرین نے یوں بیان کیا ہے۔ صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ عقبہ بن ابی معیط لعنت اللہ علیہ جب بھی سفر سے آتا کھانا پکاتا اور مکے والوں کی خوب دعوت کرتا تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقبہ بن ابی معیط کا اٹھنا بیٹھنا بہت زیادہ تھا۔ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بہت پسند آتی تھی۔ ایک مرتبہ جب وہ سفر سے واپس آیا تو اس نے کھانا تیار کیا معمول کے مطابق، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس نے کھانے کی دعوت دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ بن ابی معیط سے کہا کہ میں تیرا کھانا نہیں کھا سکتا جب تک کہ تو لا الہ الا اللہ کی گواہی نہ دے دے اور میرے رسول ہونے کی گواہی نہ دے دے۔ اس نے انکار کیا، بات نہیں مانی۔ پھر اس نے بلایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا۔ اس کے بعد اس نے اس غرض سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس کھانا کھا لیں، شہادتین کی گواہی دی، ایک اللہ کے ایک ہونے کی بھی، توحید کی بھی اور رسالت کی بھی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے کے مطابق اس کے پاس سے کھانا کھا لیا۔ اس واقعے کی اطلاع عقبہ بن ابی معیط کے دوست کو ابی بن خلف کو اس کی اطلاع ہوئی، تو وہ ابی بن خلف عقبہ بن ابی معیط کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اے عقبہ، تو بددین ہو گیا۔ مکے کے مشرکین کے نزدیک ان کے مشرکانہ مذہب سے ہٹنے کو بددین کہا جاتا تھا۔ اس نے کہا کہ تو بددین ہو گیا۔ عقبہ نے کہا کہ میں دل سے بددین نہیں ہوا ہوں، لیکن بات یہ کہ ایک شخص میرے گھر آیا، میں نے اس سے کھانے کے لیے کہا، اس نے کہا کہ جب تک تو میرے کہنے کے مطابق گواہی نہیں دے گا میں تیرے پاس کھانا نہیں کھاؤں گا۔ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی کہ کوئی شخص میرے گھر آئے اور کھانا کھائے بغیر چلا جائے، اس لیے میں نے اس کے قول کے مطابق گواہی دے دی، جس پر اس نے کھانا کھا لیا۔ عقبہ بن ابی معیط کی اس بات پر ابی بن خلف نے کہا کہ میں اس وقت تک تجھ سے راضی نہیں ہو سکتا
جب تک تو اس شخص کے پاس جا کر بدتمیزی نہ کرے. نعوذ باللہ. جب تو بدتمیزی کی حرکت اس کے شخص کے ساتھ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں کرے گا اس وقت تک میں تجھ سے خوش نہیں ہوں گا. چنانچہ عقبہ بن ابی معیط ابی بن خلف کو خوش کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے بدتمیزی کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا, عقبہ بن ابی معیط سے کہا کہ تو مجھے مکہ معظمہ سے باہر ملے گا تو میں تیری گردن مار دوں گا. چنانچہ واقعہ ہوا ہی, غزوہ بدر پیش آیا تو اس وقت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر جو ہے اپنا ہتھیار چلایا اور مشرکین عذاب میں یہ جو عقبہ بن معیط تھا وہ اسی وقت میں ہلاک ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی واقعے کی بنیاد پر یہ آیت نازل فرمائی کہ وہ یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا. یعنی قیامت کے دن یہ لوگ جو مشرکین ہیں جب عذاب میں مبتلا ہوں گے اس وقت ندامت اور افسوس کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو اپنے ہی دانتوں سے کاٹتے ہوئے کہیں گے. یعنی یہ مشرکین جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا, توحید کا انکار کیا, رسالت کا انکار کیا, قیامت کے دن یہی لوگ اپنے ہی ہاتھوں کو اپنے ہی دانتوں سے کاٹتے ہوئے کہیں گے یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا, کاش ہم اس کو اپنا دوست بنا لیتے, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دوست بنا لیتے, اپنا خلیل بنا لیتے, ان کے مذہب کو تسلیم کر لیتے, ان کے پیغام کو سمجھ لیتے, مان لیتے, یقین کر لیتے, ایمان لا لیتے. افسوس کرتے ہوئے کہیں گے اور پھر یہ بھی کہیں گے یا ویلتا, ہائے افسوس, ہائے افسوس, لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, کاش میں اس کو خلیل اپنا دوست نہ بناتا. مفسرین نے فرمایا کہ کاش ہم اس رسول کو اپنا خلیل بنا لیتے, اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, اور کاش اور ہائے ہماری کمبختی کہ ہم نے کاش اس کو رسول اس کو دوست نہ بنایا ہوتا, اس سے عقبہ بن ابی معیط مراد ہے. اور پھر لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی, کہ اس دوست نے, نالائق نے, جس کے دوستی کی بنیاد پر یعنی عقبہ بن معیط نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بدتمیزی کی تھی, وہ کہے گا کہ کاش ہم حضور صاحب کو دوست بناتے اور اس نالائق کو فلان کا لفظ جو استعمال کیا گیا ابی بن خلف کو دوست نہ بناتے, جس دوست کی خاطر ہم نے رسول اللہ کے ساتھ بدتمیزی کی تھی. اور پھر لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی, ہمارے پاس ذکر اور نصیحت کے آنے کے بعد بھی اس شخص نے ہم کو گمراہ کر دیا. اور پھر آگے کہا گیا وکان الشیطان للانسان خذولا, شیطان کی خصوصیت یہ ہے کہ شیطان تو ایسے موقع پر انسان کو بے یار و مددگار بناتا ہے, دنیا میں تو وسوسے ڈالتا ہے, برائی پر اکساتا ہے, لیکن قیامت کے دن جب آئے گا تو یہی وہ شیطان ہوگا جو بھاگ جائے گا, اور ان لوگوں کو جنہوں نے اس کی بات مانتے ہوئے دنیا میں عمل کیا تھا, اس کی فرما برداری کی تھی شیطان کی, وہی شیطان قیامت کے دن ان لوگوں کو بے یار و مددگار چھوڑ کر چلا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقائق کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.